بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھروں میں جھگڑا پیدا کرنے کی بنیادی وجہ اناؤ اور ضد ہوتی ہے۔ ایک کہتا ہے ایسا ہونا چاہیے، دوسرا کہتا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک کہتا ہے ایسا کیوں ہوا، دوسرا کہتا ہے ایسا ہی ہوگا۔ ایک کہتا ہے ایسا نہیں ہوگا، دوسرا کہتا ہے ایسا ہو کر رہے گا۔ ایک رسے کے ایک کنارے کو ایک نے پکڑا ہوتا ہے تو دوسرے کنارے کو دوسرے نے پکڑا ہوتا ہے، دونوں کھینچ رہے ہوتے ہیں۔ اس رسہ کشی میں کبھی ایک جیت جاتا اور دوسرا زخمی سانپ کی طرح دوبارہ سے حملہ آور ہونے کے منصوبے بنانے لگتا ہے، تو کبھی دوسرا ایسا کر رہا ہوتا ہے۔ اس بحث کے دوران جو جیت جاتا ہے وہ پیار ہار جاتا ہے، لیکن انا جیت جاتا ہے۔ جو ہار جاتا ہے وہ جیتنے والے سے محبت تو نہیں کر سکتا نا۔ بتائیں ایسے میں محبت کہاں باقی رہتی ہے؟ بتائیں ایسے گھر میں سکھ سکون کہاں باقی رہتا ہے؟ دونوں فریقین برسوں تک آگ میں جلتے رہتے ہیں، کوئی ایک بھی ہار ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ میرا سوال ہے کہ کیا ایسی زندگی کو زندگی کہا جا سکتا ہے؟ یقیناً آپ کا جواب ہوگا کہ نہیں، ایسے جینے سے نہ جینا بہتر ہے۔ کیا آپ مجھ سے اتفاق کریں گے کہ ایسی جیت جو گھر کو جہنم میں بدل دے، اس سے ایسی ہار بہتر نہیں جو گھر کو جنت بنا دے؟ دو ہی طریقے ہیں، یا تو آپ بحث جیت جائیں اور محبت ہار جائیں، یا پھر محبت جیت جائیں اور جان بوجھ کر بحث ہار جائیں۔ بتائیں کون سا سودا منظور ہے؟ جب بھی آپ اپنے ساتھی سے اختلاف میں پھنس جائیں تو لفظ ہاں کہہ کر تنازع کا انداز ہی تبدیل کر دیں، غیر اختلافی باتیں کریں، جیسے میں اتفاق کرتا ہوں، ہاں بالکل ٹھیک ہے، بالکل میں بھی ایسا ہی سوچتا ہوں۔ ایسے شخص سے بحث ہی بند ہو جاتی ہے جو جواب میں بحث کے لیے اپنے بازو کے کف نہ چڑھانا شروع کر دے۔ ہاں البتہ کوئی معاملہ ایسا ہے جس پر ساتھی کو کھیل کرنا ضروری ہے، تو کچھ دیر بعد جب ساتھی اچھے موڈ میں ہو، غیر اختلافی طریقے سے بات کریں، یقیناً وہ متفق ہو جائے گی یا متفق ہو جائے گا۔ جب محبت سے مسئلے کے حل ڈھونڈے جاتے ہیں تو بہت سے حل مل جاتے ہیں۔